جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور ملک کنعان میں آتے ہیں تو ان کو ایک ٹاسک ملا تھا کہ انہوں نے تمام کنعانیوں کو اس ملک سے نکال باہر کرنا ہے اور کسی کو بھی اس ملک میں باقی نہیں چھوڑنا۔ اور ایماندار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس طرح آپ کی پلکیں ہمیشہ باہر سے آنے والی چیز کے لیے سینسٹیو رہتی ہیں، آپ کا ضمیر بھی گناہ کے لیے اتنا ہی سینسٹیو ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ کسی گناہ کو آپ کے جسم میں داخل ہونے نہ دے۔ تو اور بھی بہت ساری سچویشن ہیں جہاں پر لوگ ابلیس سے ہی بن کے ڈرتے ہیں، لیکن ایک ایماندار چاہے وہ ابلیس کو کچھ کہے یا نہ کہے، جتنا مرضی سمجھوتا کمپرومائز کر لے، ابلیس سٹل کیا ہے؟ دشمن ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ قضات کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، سو وہ پانچوں شخص چل نکلے اور لیس میں آئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اطمینان اور امن اور چین سے رہتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں ذلیل کرتا۔ وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا۔ اسی باب کی 27ویں اور 28ویں آیت بھی دیکھیں۔ 18ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، یوں وہ میکا کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لیس میں آئے۔ لیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے، اور ان کو تہہ کیا اور شہر جلا دیا، اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدا سے دور تھا، اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے، اور وہ شہر بیت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے۔ آمین۔ یہ جو بھی ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ بظاہر سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور ملک کنعان میں آتے ہیں تو ان کو ایک ٹاسک ملا تھا کہ انہوں نے تمام کنعانیوں کو اس ملک سے نکال باہر کرنا ہے اور کسی کو بھی اس ملک میں باقی نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد سب قبیلوں کو زمین تقسیم کی گئی، ان کو اپنا اپنا حصہ دیا گیا۔ دان کے قبیلے کو بھی اپنا حصہ دیا گیا، لیکن دان کے قبیلے کو مشکل لگا کنعانیوں سے لڑنا اور اس سرزمین پر قبضہ کر لینا۔ یہ دان کو مشکل لگا۔ اب دان کے قبیلے نے 5 جاسوس بھیجے، انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھو کہ کون سا ایسا علاقہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل امن و سلامتی میں رہتے ہیں، جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کو لگتا ہے کہ وہ محفوظ۔ تو وہ جاسوس نکلتے ہیں اور وہ پھرتے پھرتے ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر جس کو ہم لیس کا علاقہ بولتے ہیں، اور اس لیس کے علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو بڑے امن و سکون سے رہتے ہیں، ان کو کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قابو میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اکثر وہی قابو میں آتا ہے۔ اور بڑے بڑے جو سیانے لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے غلط اقدام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پنجابی ایک محاورہ بھی ہے جڑا تھوڑا اچھا نہیں ہے، سیانے کان دا، لیکن جو لوگ خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں لیکن ایکچول میں وہ محفوظ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر حملہ کیا جا سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اب میں دوبارہ 7ویں آیت پڑھتا ہوں، لکھا ہے، سو وہ پانچوں شخص چل نکلے اور لیس میں آئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اطمینان اور امن اور چین سے رہتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں ذلیل کرتا۔ وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور ان کو کچھ سروکار نہ تھا۔ اور 27ویں 28ویں آیت بھی بیان کرتی ہے، نو ٹینشن سکون.com، انہوں نے کسے دی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے وہ علاقہ، تو دان کا قبیلہ آتا ہے اور وہ آ کر لیس کے لوگوں کو تہہ تیغ کرتا ہے اور ان کا شہر لے لیتا ہے۔ ہمارا مقصد دان کے قبیلے کے تعلق سے سیکھنا نہیں،
یا ان کے اس عمل کے تعلق سے سیکھنا نہیں، بلکہ ہم اس سے آج اخذ کریں گے چند اسباق جو کہ ایک ایماندار کی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایماندار جب خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے، ایک ایماندار اور غیر ایماندار کی بھی بات کریں گے، جب وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، جب وہ کسی سے سروکار نہیں رکھتا، جب اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت وقت ہو گیا، میں تو 20 سال سے ایماندار ہوں، ابلیس میرا کچھ نہیں کر سکتا، اس قسم کے تحفظ کو ہم جسمانی تحفظ کہتے ہیں۔ دو قسم کے تحفظ ہے، ایک روحانی تحفظ ہے اور ایک جسمانی تحفظ ہے، جس کو ہم کارنل سیکیورٹی بھی بولتے ہیں۔ یہ جو جسمانی تحفظ ہے، یعنی ہمارے جسم کا تحفظ نہیں، جسمانی تحفظ یہ اس نیچر میں ہے کہ ہم جسم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر کیا ہیں، مضبوط ہیں، ہم سیف ہیں، ہم سیکیور ہیں، ہمیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، ابلیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں روحانی تحفظ ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، لیکن اس کی جگہ ہم ایک جسمانی تحفظ کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس ہمیں آن لیتا ہے۔ آج ہم اسی کے تعلق سے چند ایک پوائنٹ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ وقت کی بات ہے، کہ جب ہم نے توبہ کی، جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں، اس وقت ہم بڑے جوش میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم ابلیس سے فائٹ کرتے ہیں، ہم اپنے جسم سے فائٹ کرتے ہیں، ہم اپنی عادتوں سے فائٹ کرتے ہیں، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، ایک روحانی جدوجہد میں سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہماری جب نیچر تبدیل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک سخت قسم کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے توبہ کی، نئے ایماندار بنے، تو ایک سخت مقابلہ کر کے ہم نے توبہ کی، ہم نے ابلیس کو شکست دی، ہم نے اس کی روحانی فورسز کو شکست دی، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ توبہ ڈیفینیٹلی آپ کی ایک فتح ہے، آپ کی ایک وکٹری ہے، یعنی ابلیس کامیاب نہیں ہو پایا بلکہ آپ کامیاب ہوئے، اور آپ نے کیا کی، توبہ کر لی۔ لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگتا ہے، سال گزرنے لگتے ہیں، تو آپ شیطان کو خود کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، آپ شیطان کو خود کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ ہمارا جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت میچور ہو چکے ہیں، ہم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ میں سمجھنے کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ میں سے جس کی پرانی توبہ ہے وہ سب اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں، جس کو 5 سال 10 سال 15 سال ہو گئے توبہ کیے ہوئے، کہ آپ کتنے جوشیلے تھے جب آپ نے نئی توبہ کی۔ آپ کو لگتا تھا کہ مجھے ابلیس کا ہر بات میں مقابلہ کرنا ہے، مجھے اس کو فیس کرنا ہے، مجھے ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن آپ اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کو یہ روحانی جنگ جو ہے یہ کم لگنا شروع ہو جاتی، حالانکہ یہ کم نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی، لیکن آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری روحانی جنگ کیا ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے۔ یہ بیسیکلی وہ تحفظ کا احساس ہے جسے ہم جسمانی تحفظ کہتے ہیں، اور یہ خطرناک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے، ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کم ہو چکا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم کیا کرنے لگتے ہیں، ہم خود پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ میں ایک ایماندار ہوں، میں ایک پرانا ایماندار ہوں، میں نے اتنے عرصے سے توبہ کر رکھی ہے، سو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ابلیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سو بھروسہ شفٹ ہو جاتا ہے خدا پر بھروسے سے خود پر، وہ بھروسہ کیا ہو جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلی روحانی حالت سے بے خبر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو مقابلہ فیل نہیں ہو رہا، اس کو تو لگتا ہے کہ میری روحانی جنگ اب اس لیول کی نہیں رہی، ابلیس ہوں میرا کی کر سکتا ہے، میں ایڈا پرانا ایماندار ہوں۔ حالانکہ ابلیس بھی کوئی ایڈا ماڑا نہیں ہے، وہ بہت طاقتور اینیمی ہے، طاقتور دشمن ہے۔ لیکن جب آپ کے اندر اس قسم کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، ایک تحفظ کا، ایک جسمانی تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ آپ کی روحانی ترقی کیا ہے،
رک جاتی ہے. جس طرح سے ان سیدانیوں کو جو کہ لیس کے شہر میں رہتے ہیں یہ احساس ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ساڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اسی بڑے دور رہنے, نہ ساڈا کوئی حاکم ہے, نہ ساڈا کسی نے لین دین ہے, نہ کوئی مقابلہ ہے, نہ کوئی لڑائی ہے, ساڈی کیڑی دشمنی ہے کسی دے نال. اکثر اسی پنجابی چ کہنے نا ساڈی کیڑی دشمنی کسی دے نال, لیکن جننے روحانی لوگ نے انہاں ساریاں دا ایک دشمن بیٹھا ہے اور دروازے تے دبکا ہوا بیٹھا ہے اور تیار بیٹھا ہے کہ کب آپ کمزور پڑیں, کب آپ اس تحفظ کا شکار ہونے لگے کہ میں کیا ہوں, محفوظ ہوں. اور جب آپ کو احساس ہو کہ آپ محفوظ ہیں تب وہ آپ کو آن لے, اور یہ آپ کی اپنی روحانی حالت کو بھی آپ سے چھپا دیتا ہے کیونکہ آپ کو تحفظ کا احساس ہونے لگتا ہے. ایک اور کام جو ہوتا ہے جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ضمیر ہے وہ بے حس ہونے لگتا ہے. ضمیر ایک ایماندار کا بے حس کیسے ہونے لگتا ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے نئی نئی توبہ کی تھی تو آپ گناہ کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہوا کرتے تھے. یہ جو آج کا میسیج ہے یہ ہمیں یہ بھی موقع دے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو یاد کر سکیں کہ کیا ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں کہ کیا ہم تو اس تحفظ کا شکار نہیں ہو چکے. دوسری بات جو ہوتی ہے کہ آپ کا جو ضمیر ہے یہ بے حس ہونے لگتا ہے, یہ گناہ کو لے کر اتنا سینسٹیو نہیں رہتا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے سینسر دیکھے ہوں گے, جب نئے نئے سینسر ہوتے ہیں تو وہ بڑا جلدی کام کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, لیکن جب وقت گزرتا ہے تو سینسر آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ. یہ ضمیر آپ کا کیا ہے, یہ سینسر ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے. یہ خداوند نے آپ کے اندر اس لیے رکھا ہے کیونکہ ضمیر کے ذریعے بھی وہ آپ کو بہت ساری باتوں سے, بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے. اور ایک ایماندار کا ضمیر جو ہوتا ہے اس کی رہنمائی کون کرتا ہے, خدا کا پاک روح کرتا ہے. ایک ایماندار کی ضمیر کی رہنمائی پاک روح کی طرف سے ہوتی ہے. آپ بہت سارے کام کرنے لگتے ہیں, بہت سارے گناہ کرنے لگتے ہیں, خدا کا پاک روح آپ کے ضمیر کے ذریعے آپ سے بولتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں, یہ چغلی کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے, یہ فلاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم جسمانی تحفظ کا شکار ہونے لگتے ہیں تو ہمارا ضمیر بھی کیا ہوتا ہے, بے حس ہونا شروع ہو جاتا, وہ سینسٹیو نہیں رہتا. اور ایماندار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس طرح آپ کی پلکیں ہمیشہ باہر سے آنے والی چیز کے لیے سینسٹیو رہتی ہیں, آپ کا ضمیر بھی گناہ کے لیے اتنا ہی سینسٹیو ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ کسی گناہ کو آپ کے جسم میں داخل ہونے نہ دے. آپ دیکھیں کہ آپ کی پلکیں کتنی سینسٹیو, آندھی آئے, مٹی آئے, مرچیں ہوں, کچھ بھی ہو, فوراً سے بند ہوتی ہیں, فوراً سے ریئیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح انسان کا ضمیر بھی کیا ہونا چاہیے, سینسٹیو ہونا چاہیے. جب لوگ نئے نئے توبہ کرتے ہیں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, ان کا ضمیر بہت تیز ہوتا ہے, انہوں نے سینسر بڑے تیز ہوندے نے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھنی ہے, میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی, میں نے یہ بات کرنی ہے, میں نے یہ بات نہیں کرنی. ہر بات میں کچھ بھی کہتے ہوئے, کچھ بھی کرتے ہوئے ان کے اندر ایک خدا خوفی کا لیول زیادہ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایماندار تھوڑا جا کے وہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے, وہ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے جو کہ شاید نیا ایماندار سوچے کہ نہیں یار یہ بات تو منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. وہ بعض اوقات ایسے کام بھی کر لیتا ہے, کیوں, کیونکہ اس کا ضمیر جو ہے وہ اتنا سینسٹیو نہیں رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ضمیر جو ہے اس کی سینسٹیوٹی کم ہو چکی ہے. وہ پہلے جو کام نہیں کیا کرتا تھا اب وہ کام کر لیتا ہے. نیا نیا ایماندار سی, وہ کہندا سی میں نہ گانا سننا ہے نہ میں گھر سے چلن دینا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہن وہ کدی کدی ٹک ٹاک تے اگے آئے تو سن بھی لیندا چل تھوڑا جہا ویکھ رہے ہیں, سارا تھوڑی ویکھیا, وہ نالے میں کہڑا اتنے ڈانس کر رہا, بس ایویں بس اگے آ گیا. اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب ہے کہ سینسٹیوٹی کم ہو گئی. پہلے وہ راہ لنگدے بھی کہندا سی نہ 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 ادھر نہیں. میں ایک مثال دے رہا, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں ایزیلی کہ کتنی باتیں ہیں زندگی میں, کتنے ایسے کام ہیں
آپ کے منہ سے ذرا سی بات نکلتی تھی جو کہ غلط ہے, جو چغلی ہے, جو جھوٹ ہے, تسی کہتے ہو خدا معاف کرے, نالی ہے ہمارے باپ پڑھنا شروع کر دیندے تے ہن تسی جھوٹ بھی بول لیندے ہو, تسی چغلی بھی کر لیندے ہو, تسی لڑ لڑ بھی پیندے ہو, تسی چھوٹی موٹی گال گول بھی کاٹ دیندے ہو, ایماندار ہوتے ہوئے بھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کا ضمیر گناہ کو لے کر اتنا سینسٹیو نہیں ہے, آپ کے اندر سینسٹیوٹی کم ہو چکی ہے, کیونکہ آپ ایک تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں کہ میں تو ایماندار ہوں, میں کیا ہوں, محفوظ ہوں, میں ایماندار ہوں, میں محفوظ ہوں, ابلیس میرا کیا کر سکتا ہے, میں خداوند میں محفوظ ہوں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے کیا ہے, خطرناک ہے. جس طرح لیس کے لوگ کوئی لینا دینا نہیں, ان کو لگتا تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ بڑے دور رہنے ہیں اسی. لیکن جاسوس وہ لوگ کتھوں چل کے آئے, انہوں نے کہا اے بندے نے سکون چ بیٹھے, یہ الرٹ نہیں ہے. کیونکہ جب ہمارا ضمیر سینسٹیو نہیں رہتا, جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری الرٹنس ختم ہو جاتی ہے, ہم ہر وقت ویجیلنٹ نہیں رہتے, ہم ہر وقت الرٹ نہیں رہتے, ہم ہر وقت وہ کہتے ہیں نا آن دا ٹوز, مطلب ہر وقت تیار نہیں رہتے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب دشمن کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ بندہ تیار نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو نا کہ یہ جو فلموں ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں, فوجی اگر کوئی جنگ ہو تو اگر کوئی فوجی پانی پونی لین گیا ہے یا اپنے ہتھیار لا لو کے جناب ادھر ادھر گیا, واش روم گیا ہے, تو وہ وقت کیا ہوتا ہے, دشمن دیکھتا ہے کہ ہاں اب یہ الرٹ نہیں ہے یا یدی آنکھ لگ گئی, اس وقت وہ حملہ کرتا ہے. لیکن اگر وہ دیکھے کہ یہ بالکل الرٹ کھڑا ہے اور چاروں طرف دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ حملہ نہیں کرتا. تو جب ایک ایماندار اس قسم کے تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے بڑی دیر ہو گئی توبہ کی, ابلیس میرا کی کر سکتا, سو وہ ایک جسمانی تحفظ کا شکار ہے. پھر ایک اور کام ہوتا ہے, لکھا ہے کہ اس سیدانیوں, وہ جو سیدانی وہاں پر رہتے تھے, ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا, ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک ایماندار جب اس کو وقت ہو چکتا ہے توبہ کیے ہوئے, تو آپ دیکھیں گے کہ اب اس کو بھی جو جسمانی تحفظ کا شکار ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, اور اکثر ہم میں سے جسمانی تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ اگر اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ اب آپ کو بھی کسی سے کوئی زیادہ سروکار نہیں رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی جسمانی تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. جب آپ نے نئی نئی توبہ کی تھی, آپ کیا کرتے تھے, آپ ٹیموں میں شامل ہوتے تھے, آپ ایونجلزم کے لیے نکلتے تھے. کوئی کہندا سی آپ پمفلٹ ہی تقسیم کرنے مینار پاکستان جو تسی اوتھے بھی چلے جاندے سو, آپ میٹنگز میں چلے جاتے تھے, آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, آپ ان سے بات کرتے تھے, لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے, سست پڑ گئے, کسی سے اب کوئی سروکار نہیں. بس چرچ آ گئے, دعا کر لی, توبہ کر لی, چندہ دے دیا, کسی کی تعریف کر دی, ہاں جی پادری صاحب تجھ بڑا اچھا کلام سنایا, یا کسی اور کی بھی, تو بہت ہو گیا جی. بس آپ کو اب کسی سے سروکار نہیں ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, لوگوں کو توبہ کی ضرورت ہے, آپ کو ان سے سروکار نہیں ہوتا. اور اگر ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آ چکی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی جسمانی تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. جس طرح وہ سیدانی تھے, ان کو کسی سے کچھ سروکار نہیں تھا. ایک ایماندار کی زندگی ایسی کبھی نہیں ہوتی کہ اس کو کسی سے سروکار نہ ہو. اس کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے, کلیسیا کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے, خاندان کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے, محلے کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے, اور وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خدا کی بادشاہی کے کام میں ایکٹیولی انوالو رہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں ایکٹیولی انوالو نہیں, یعنی نوکری کر لی, سنڈے کو چرچ آ گئے, اور یا گھر چ دعا کر لی اپنی فیملی دے نال مل کے, یہ اتنا کافی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں, اچھی گزار رہے ہیں, لیکن کسی سے سروکار نہیں. جب آپ کو کسی سے سروکار ہوگا تو آپ کو ہمیشہ فکر رہے گی کہ میں جاب پہ جاؤں تو میں اپنی جاب پلیس پر باقی لوگوں سے بات کروں. یہ ایماندار نہیں ہے, انہوں نے توبہ نہیں کی. میں اپنے محلے میں باقی لوگوں سے بات کروں, میں رشتہ داروں میں باقی لوگوں سے بات کروں, میں چرچ میں باقی لوگوں سے بات کروں, میں ایکٹیولی ان کی زندگی میں کسی اچھے کام کا سبب بنوں.
اگر ایسا نہیں ہے اور آپ صرف اپنی زندگی ٹھیک گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود تو اطمینان میں ہیں، اپنی طرف سے ایک تحفظ کا شکار ہیں، لیکن دوسروں کے لیے آپ فکر نہیں کر رہے۔ یہ بھی وہ سچویشن ہے جب آپ کو ابلیس آن لے سکتا ہے، کیونکہ آپ کیا ہیں، کسی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ سروکار رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کیا ہوں گے، الرٹ ہوں گے، اتنا زیادہ آپ ویجیلنٹ ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز جو ہوتی ہے، وہ ایماندار سوچنے لگتا ہے کہ ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ سیدانی بھی کیا سوچتے تھے کہ ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہم بڑے دور بیٹھے ہیں، ہمارا کسی سے سروکار نہیں ہے، ہم کسی کو ٹینشن نہیں دیتے، ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ لیکن اتنا ہی کافی ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو تم دنیا کے دشمن۔ تو اگر تو آپ ایماندار ہیں تو پھر ابلیس آپ کا کیا ہے، دشمن ہے۔ آپ اسے کچھ کہیں یا نہ کہیں، آپ اپنے لو تسی سوچو یار میں کہڑا ابلیس نو کدی تنگ کیتا لیکن سٹل وہ کیا ہے، آپ کا دشمن ہے۔ جنہ مرضی ڈر لو نا کہ نہیں یار میں انہوں کدی کہڑا کچھ کیا۔ کئی لوگ ابلیس تو بھی ڈر دیں، اور اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ فرض کرو کوئی بدروہاں دا کیس ہوئے نا تو لوگ ہو سکتا اس گھر سے ہی نہ جان، وہ لاگے بھی نہ جان، وہ یار کہتے مینوں ہی نہ پہ جان۔ تو اور بھی بہت ساری سچویشن ہیں جہاں پر لوگ ابلیس سے ہی بن کے ڈرتے ہیں، لیکن ایک ایماندار چاہے وہ ابلیس کو کچھ کہے یا نہ کہے، جتنا مرضی سمجھوتا کمپرومائز کر لے، ابلیس سٹل کیا ہے، دشمن ہے۔ اگر تو آپ ایماندار ہیں تو وہ آپ کا دشمن ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے جس کو دیکھا سانپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب ابلیس سانپ تو نہیں ہے، لیکن سانپ کیا کرتا ہے، اس کو آپ دودھ بھی پلائیں گے تو وہ آپ کو کیا کرے گا، ڈسے گا، وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابلیس کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو دودھ پلائیں، جتنا مرضی سمجھوتا کرے، جنی مرضی یاری لا کے رکھو، جس دن انہوں موقع ملے گا وہ کی کرے گا، تانوں ڈسے گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر حملہ نہیں ہو سکتا اور وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے، ایک جسمانی تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ ایک ایسے تحفظ کا شکار ہیں جہاں پر وہ ولنریبل ہیں۔ اب میں کچھ بات کرتا ہوں غیر نجات یافتہ لوگوں کی بھی۔ یہ تو ایمانداروں کی بات تھی کہ کچھ غیر، بلکہ سارے غیر ایماندار جو ہیں وہ ایک جسمانی تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جسمانی تحفظ میں کس کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ٹھیک ہیں، ہم اوکے ہیں، ہمیں نجات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس روپے ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس جابز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ تو وہ چرچ کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا میں بہت کامن ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو غریب ملک ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ جڑے نے نا خدا دے، یعنی دو قسم کے لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، جو بہت امیر ہیں یا جو بہت غریب ہیں۔ اور جڑا بہت امیر ہے وہ کہندا ہن خدا نے مینوں کی دینا، اور جو بہت غریب ہے وہ کہتا ہے خدا نے مینوں دتا کی کی خیال ہے۔ جڑا بہت ہی غریب ہے نا وہ بھی کوئی نہیں دعا دوں انہوں بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ کہندا کہ یار میرے کو ہے کی جڑا خدا نے میرے کو کھو لینا۔ تو جڑا بہت امیر ہے وہ کہندا سارا کچھ ہی تو میرے کو ہے، خدا نے مینوں دینا کی ہے۔ لیکن جو مڈل کلاس ہے نا، یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا ہے، زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، اور جو تھوڑا ہے اس کے لیے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ جو ہے کہیں وہ نہ ہم سے خدا واپس لے لے۔ بہت سارے تو اسی گل تو ڈرتے رہتے ہیں کہ جڑا ہے خدا ہے کہ واپس نہ لے لے ساڈے کو، تے اگلے دی منگتے رہتے ہیں کہ خدا ہور دے دے، ہور دے دے، ہور دے۔ اور جس دن ان کو بہت زیادہ مل جائے گا وہ کیا ہوگا، وہ بھی خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میں اگر آپ کو ویسٹ کی بات کروں، باہر کے ممالک کی بات کروں، تو میں نے خود وہاں پر دیکھا یورپ میں کہ بہت سارے چرچز کو اولڈ ہاؤسز بنا دیا گیا ہے۔ اتنی خوبصورت چرچ بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی چرچ بلڈنگز، کسی زمانے میں تو بھری ہوں گی نا، کیونکہ اس وقت یورپ کا حال اچھا نہیں تھا، اور لوگ چرچز میں جاتے تھے۔ لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، لوگ غریب تھے، لیکن چرچز بہت بڑے بڑے تھے، کیونکہ لوگوں کا دل وہاں پر تھا۔
اس کی وجہ سے خدا نے ان کو برکت دی, خدا نے ان کو بلیس کیا. اب ان کے گھر بڑے بڑے ہو گئے تو چرچ خالی ہو گئے. یعنی لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا, لوگوں کے پاس دنیا جہان کی آسائشیں آ گئیں اور چرچ کیا ہو گئے, خالی ہو گئے. بہت سارے چرچز کو انہوں نے اولڈ ہاؤسز میں تبدیل کر دیا, اور جو افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے چرچز کو کلبز میں تبدیل کر دیا جہاں پہ اب ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں, اور بہت سارے چرچز کو مسلمز نے خرید کر مسجدیں بنا دی. یہ بڑا کامن ہے وہاں پہ, کیونکہ یہ پیسہ لگاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اٹینڈنس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, تو بہت سارے چرچز کو خرید کر انہوں نے مسجدوں میں تبدیل کر دیا, کچھ کو کلبز میں تبدیل کر دیا, کچھ ویسے بند پڑے ہیں, کچھ کمیونٹی ہالز بنا دیے. بہت برا حال ہے, بہت زیادہ برا حال ہے. خدا کرے کہ کوئی ریوائول آئے. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے پاس سب کچھ آ گیا, اور جب سب کچھ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ہمیں کیا ضرورت ہے. وہ ایک تحفظ کا شکار ہونے لگے کہ خدا ہمیں کیا دے سکتا ہے. بھئی ہم خدا پیسہ پوسا اچھی زندگی دے سکتا ہے نا, تو یہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے آلریڈی, تو ہم تو اوکے ہیں. اگر ہم اوکے نہ ہوتے, اگر ہم ٹھیک نہ ہوتے, تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہمارے پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں. یہ اور آپ دیکھیں کہ بہت بڑی میجورٹی وہاں پر غیر ایمانداروں کی, اور پاکستان میں بھی اب لوگ اس طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے, جو بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے, وہ خدا سے کیا ہوتا ہے, دور ہو جاتا ہے. بہت زیادہ امیر نہ ہونا بھی میں سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے, کیونکہ انسان کیا رہتا ہے, ہمیشہ خدا کے خوف میں رہتا ہے. خیر ہم زیادہ غیر ایمانداروں کی بات نہیں کریں گے, بس میں ایک بات ایڈ کروں گا, کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہاں پر موجود زیادہ تر لوگ ایماندار ہیں, کہ ایک غیر ایماندار کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک میں چھوٹی سی اور مثال شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں, 80-90 سال, 95 سال, 100 سال کے قریب, اور بڑے اکیلے ہیں سارے لوگ. اور وہاں پر ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ زیادہ تنہا پڑ جائیں تو آپ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, تو انہوں ٹیکہ لا کے بھی مار دیں. یعنی یہ لیگل ہے کہ اگر آپ بہت بوڑھے ہو چکے اور اب بس صحت تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اب جینا نہیں چاہتے, آپ کو زندگی میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے, میں کیوں زندہ رہوں. مطلب سائیکل چلا چلا تھک گئے. بوڑھے لوگ کیا کرتے ہیں, سارا دن سائیکل چلاندے نے, دھوپے بہ رہندے نے, وہ پانی دے وچوں مچھلیاں کڈدے رہندے نے. اچھا مچھلی کڈ کے پھر سٹ دیندے نے. ٹائم پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں, اور عمریں ہیں اتنی زیادہ. اولاد وہ جو 18 سال میں آپ کو چھوڑ دیتی ہے, مطلب وہ اپنی زندگی شروع کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مائی بابے دا حال ہی کوئی نہیں. تو میں دیکھ رہا تھا, میں کہہ رہی انہوں نے کی کرنا ہے نا جی کے. تو وہاں پر ایک آپشن بھی ہے کہ اگر تو اس طرح کی زندگی ہے جس میں صرف آپ مطلب کیا کریں گے, کسی ٹور پہ نکل جائیں گے, سائیکل چلا لیں گے, سائیکلیں بہت چلاتے ہیں وہاں پہ لوگ, اور مچھلی پکڑ لی, دھوپ میں بیٹھ گئے, پارک میں انجوائے کر لیا, بات بھی کوئی نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پر ایز سچ کمیونٹی لیونگ اتنی نہیں ہے. تو وہ تنگ بھی آ جاتے ہیں, اور جب تنگ آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ سے جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم اور جینا نہیں چاہتے. پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, ان کی اجازت سے ایک ٹیکہ لاندی تے آ گئے. تو جو لوگ غیر ایماندار ہیں ان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا پہنیں گے, بلکہ اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی, دے دی جائیں گی. پرائیورٹی یہ ہے. لیکن جب ہم پرائیورٹی صرف کھانے پینے پہننے کو بنا لیتے ہیں تو ایک جانور بھی تو ایسے ہی زندگی گزارتا ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو پینے کو ملتا رہے, اس کو رہائش ملتی رہے, اور اس کو کھانے کو ملتا رہے. جانور کو اور کیا چاہیے؟ کدی کوئی چوتھی ڈیمانڈ کی تھی جانور نے؟ نہیں. ایک جگہ چاہیے, پانی چاہیے تو روٹی چاہیے, بس. انہیں کدی نہیں کہا مینوں پارک لے جاؤ, آج میں بور ہو رہا جناب, مینوں کو آج فلم وہا لے آؤ, یہ کر دو وہ کر دو. کوئی خواہش نہیں ہے, بس کھادا پیتا تو ہو گیا. تو جو لوگ ایٹرنٹی کے بغیر, آپ یعنی آنے والی زندگی کو
رد کر کے اس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ بالکل جانوروں والی زندگی ہے جنہوں نے کھانا پینا اور ایک دن مر جانا ہے. اس بیل کی طرح جس کو چارہ کھلاؤ ہی جاؤ کھلائی جاؤ کھائی جاتا ہے کھائی جاتا ہے کھائی جاتا ہے. کس چیز کے لیے کھائی جاتا ہے؟ تاکہ ایک دن حلال کر دیا جائے. تو یہ سارے بھی حلال ہو جانے ایک دن. تو جانور کی زندگی میں اور ایسے انسان کی زندگی میں جو ایٹرنٹی کے بغیر یعنی آنے والی زندگی پر غور کیے بغیر یہ زندگی گزارتا ہے کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں محفوظ ہوں. ایک بیل کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا, وہ بس کھان پین سے خوش ہے. جانور بھی کھانے پینے میں کیا ہیں؟ خوش ہیں. جب ہم اس طرح کے تحفظ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں جو کہ خطرناک ہیں. سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلا نتیجہ ہے کہ آپ کو تنبیہ سے فرق نہیں پڑتا, آپ کو کلام سے فرق نہیں پڑتا. یہ بہت خطرناک ہے. یعنی جب آپ خود کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اوکے ہوں, میں ایماندار ہوں, اور اکثر تو یہ لوگ سوچتے ہیں کلام بھی میرے لیے نہیں گا, یہ کلام شاید غیر ایمانداراں لیے, ایک کمزور ایمانداراں لیے. میں تو یار 20 سال دا پرانا پادری ہاں, منجھیا ہوا پادری ہاں, یہ میرے لیے تھوڑی ہے کلام. میں تو 15 سال سے توبہ کر چکا ہوں, میں سارے ویکھے نے جناب, میرے لیے یہ کلام نہیں ہے. سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ آپ پر خدا کا کلام اثر نہیں کرتا, کیونکہ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک سمجھتے ہیں, محفوظ سمجھتے ہیں. اور یہ وہی بات ہے جو خدا ان کے کلام میں لکھی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں, تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہوں. بیمار کا کیا مطلب ہے؟ جو خود کو بیمار سمجھتا ہے. تندرست تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن تندرست کس کو کہا گیا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ تندرست ہوں. تندرست حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا جو سمجھ دینے نا کہ اسی ٹھیک ہاں, میں انہاں لی نہیں ہے. تو جب ایماندار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں محفوظ ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں اوکے ہوں, تو کلام کا اس پر اثر نہیں ہوتا, تنبیہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا. آپ کو کچھ کہا جائے, کوئی بات کہی جائے تو تسی یہی سوچ دے ہو کسے ہور لی ہونی, یہ میرے لیے نہیں ہو, میں تو ٹھیک ہاں, مینوں کیڑی لوڑ ہے انہاں چیزاں دی. خدا کی رحمتیں آپ پر بے اثر ہونے لگتی ہیں کیونکہ آپ خود کو بیمار نہیں سمجھتے. پھر ایک اور کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی ضمیر کی, آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. اب آپ ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو کہ شاید آپ جب آپ نے نئی توبہ کی تھی کبھی بھی نہ کرتے. اب آپ ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں جو کہ اس وقت آپ کو خوف آتا تھا بولتے ہوئے. اب آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ شاید ایک غیر ایماندار بھی بولتے وقت کیا کرے گا؟ ڈرے گا کہ نہیں, مجھے ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے. اب آپ ایسی جگہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اب کیا ہوں؟ محفوظ ہوں, مجھے کیا ہوگا؟ اب فلم ویکھن نہ مینوں کی ہونا, کی خیال اے ٹک ٹاک ویکھن نہ مینوں کی ہونا. ایک ایماندار نو ابلیس نہیں کچھ کر سکتا. کوئی بات نہیں, میں پوری فلم بھی دیکھ لوں گا, میں ٹک ٹاک بھی دیکھ لوں گا, میں گانا بھی سن لوں گا, میں لڑائی بھی کر لوں گا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ابلیس دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کی یہ تحفظ, جسمانی تحفظ کا شکار ہو چکا ہے, اور یہ وہ وقت ہے اس کو پکڑا جائے اور اس کو کیا کیا جائے؟ برباد کیا جائے. اور ایک اور آخری اثر ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے اثر ہیں لیکن میں اس کو شارٹلی بیان کرتا ہوں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ کسی بڑے گناہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں, چھوٹے چھوٹے گناہ, جب آپ اپنی کسی عادت کو کنٹرول نہیں کرتے, کیونکہ میں داؤد کی مثال دیتا ہوں کہ داؤد نے جب نئی نئی توبہ کی تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ہر وقت خداوند میں مسرور رہتا تھا. یہ وہ داؤد تھا جس نے کہا کہ یہ ہوتا کون ہے فلسطی خدا کی فوجوں کی فصیحت کرنے والا, اس نے بات کیسے کی؟ اتنا وہ خداوند میں مضبوط ہے, قائم ہے.
اور ہر وقت وہ خدا میں مسرور رہتا ہے، اس کے لیے گاتا بجاتا رہتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ داؤد کے اندر عادت ڈیولپ ہونے لگی کہ اس کو جو عورتیں ہیں وہ پسند آنے لگی، اور اس نے تقریباً کو 18-20 ٹوٹل شادیاں کی، جتنی لکھی ہیں اس سے شاید زیادہ ہوں، لیکن اس نے 8-10 شادیاں کیں، اس کی حرمیں تھیں، 8 کا ذکر ہے، 10 کا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ سو اس نے یہ شادیاں کیں اور وہ انٹرسٹ لینے لگا، لیکن اس انٹرسٹ کا نقصان کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ انٹرسٹ ہے نا، اس کو روکا نہیں، حالانکہ خدا نے اسپیسیفکلی کلام مقدس میں منع کیا ہوا تھا کہ بادشاہ اپنے لیے زیادہ بیویاں نہ کرے۔ سلیمان نے کہ حادی پار کرتی نا ساری 1000 بڑیاں کر کے، لیکن داؤد نے بھی کافی شادیاں کی تھی۔ سو اس نے اپنی سعادت کو روکا نہیں۔ شاید داؤد بھی خود کو محفوظ سمجھتا ہو کہ یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ چونکہ اس کو وہ بھی اتنا سینسٹیو نہیں رہا اس معاملے کو لے کر، چھت پہ چڑھتا ہے، ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے، اسی وقت گناہ میں گر جاتا ہے، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں وہ کیا ہوئیں؟ ایک بڑے گناہ کا سبب بنی۔ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، کلام مقدس میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جہاں پر ایک عادت کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا، آپ نے سمجھا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے ان سیدانیوں کی طرح سمجھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں محفوظ، مجھے کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ سمسون کی مثال بھی آپ کے سامنے، اس کو بھی وہ بھی اسی میں برباد ہو۔ بہت ساری مثالیں آپ کو بائبل مقدس میں ملیں گی کہ جب آپ نے کسی عادت کو کنٹرول نہیں کیا، کسی گناہ کو چھوٹے لیول پر کنٹرول نہیں کیا، اور وہ بڑھتا 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 آپ کی بربادی کا یا بڑے گناہ کا سبب بن گیا۔ سو اگر آپ کسی ایسے تحفظ کا شکار ہیں، آپ ایماندار ہیں اور آپ کو کافی عرصہ ہو گیا توبہ کیے ہوئے، اور اب آپ ایک ایسے تحفظ کا شکار ہیں کہ شاید اب ابلیس مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، شاید میں اتنا ولنریبل نہیں ہوں، ابلیس دی کی ضرورت ہے، وہ بڑی ضرورت ہے وہ اندر میں، اور آپ شاید اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہیں جتنا کنسسٹنٹ وہ ہے۔ آپ اپنی دشمنی کو کبھی کبھی کم کر لیتے ہیں، وہ کم نہیں کرتا۔ آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ابلیس کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، جس دن اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑتا۔ سو جس دن ہمیں لگنے لگے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم اوکے ہیں، ہم پرانے ایماندار ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ایک وقت گزرا ہے خدا کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے، اور یہ چیزیں آپ کو تحفظ کا احساس دینے لگیں، اس دن سمجھ لیں کہ کچھ خطرناک ہو سکتا ہے، کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ جتنے مرضی بڑے پادری بن جائیں، جتنے مرضی بڑے خدا کے خادم بن جائیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہوں، آپ بھی اتنے ہی ولنریبل ہوں گے اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب میں کیا ہوں؟ محفوظ ہوں۔ اور بے شک خدا آپ کو جتنا مرضی استعمال کرے، آپ خدمت میں جتنے مرضی آگے ہوں، لیکن یہ احساس آپ کے اندر کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں خود کی وجہ سے کیا ہوں؟ محفوظ ہوں، بلکہ ہمیشہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو خدا ان کے قدموں میں رکھنے کی ضرورت، ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک گناہ کے بدن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک ہم اس بدن میں موجود ہیں آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا، چاہے آپ 80 سال کے ہیں، چاہے آپ 90 سال کے ہیں، چاہے آپ 100 سال کے ہیں، چاہے آپ 20 سال پرانے ایماندار ہیں یا 40 سال پرانے ایماندار ہیں، آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر لیس کے لوگ تیار ہوتے، ویجیلنٹ ہوتے، کو فوج کھلاری ہوندی تو وہ شاید جاسوسی نہ کرن دیں، دان کے لوگوں کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا۔ لیکن ایک یہاں پر فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب لیس کے لوگوں پر حملہ ہوا تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ پر حملہ ہوگا تو آپ کو بچانے والا ایک موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ یسوع آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ سو اگر آپ کسی بھی ایسی سچویشن کا شکار ہیں تو ابھی اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں
رکھ دیں، لے جائیں اس کے قدموں میں جھکیں، اس سے کہیں کہ اے خدا میں اس تحفظ کا، جسمانی تحفظ کا شکار ہو چکا اور مجھے لگنے لگ گیا کہ میں شاید محفوظ ہوں، اور میرا ضمیر اب اتنا سینسیٹیو نہیں رہا، میں اب اتنا الرٹ نہیں رہا، میں اب اتنا لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اب ایونجلزم میں بڑھ بڑھ کے میٹنگز میں نہیں جاتا، میں اب بڑھ بڑھ کے لوگوں سے کلام نہیں کرتا، میں لوگوں کے ساتھ گوسپل کو شیئر نہیں کرتا، میں سست ہو چکا ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کیا ہو چکا ہوں؟ سست ہو چکا ہوں۔ سو تو میری ساری سستی کو دور کر، مجھے الرٹ کر، تاکہ میں ہمیشہ ابلیس کے مقابلے کے لیے کیا کروں؟ تیار رہوں، اور جب وہ حملہ کرے تو میں اس کا مقابلہ خداوند یسوع کے نام میں کر سکوں۔ آپ خداوند سے اسٹرینتھ مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔